إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، سب سے پہلے میرا آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یکم شعبان المعظم ہے، تو شعبان المعظم کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ موجود ہے کتب حدیث کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو ہے وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، شعبان اور رجب میں ہمیں خیر و برکتیں عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا. شعبان معظم کا جو فضائل کا جو موضوع ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ رسالت. ناظرین کرام، کچھ دن قبل میں نے عقیدہ توحید کے متعلق توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے کی وضاحت میں نے بیان کیا تھا، جو کہ ابھی بھی میرے یوٹیوب آفیشیل چینل پر موجود ہے. آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور کمپلیٹلی اس میں نے تفصیلاً ذکر کیا ہے توحید ہے کیا اور شرک کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے عقیدہ رسالت کے کچھ پہلو اور کچھ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عقیدہ رسالت ہے کیا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ رسالت کیا ہے. جیسے کہ عقیدہ توحید احد جو ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. توحید کا ذکر بھی قرآن کریم میں جا بجا جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی جو ہے وہ قرآن کریم بیشتر مقامات پر ذکر ہوا ہے. جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو بیشتر مقامات پر جو ہے وہ اطاعت الہی کے بعد اطاعت رسول کا حکم ہے، اور پھر بعض مقام پر جو ہے وہ اطاعت رسول کو اطاعت الہی بھی کہا گیا ہے. تو لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصراً اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. عقیدہ رسالت ہے کیا؟ تو یاد رکھیے، عقیدہ رسالت کا جو اس کی اہمیت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ احد اللہ ایک ہے اور محمد اس کے سچے رسول ہیں. تو جیسے میں نے اس میں علم الریاضی کے حساب سے بھی احد کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہی ہمارا حقیقی معبود و مسجود ہے. تو اسی طرح محمد اللہ کے رسول ہیں، حبیب ہیں، نبی ہیں. اور جیسے کہ جو میں نے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد میں سے جو عقیدہ رسالت ہے یہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے. اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ بلکہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. جو اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، یہ عقیدہ جو ہے یہ اسلام کے عقائد میں سے قطعی عقیدہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس ان کے پاس جو رسول آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، تو لعنت اللہ الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت۔ تو اب اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہو گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں جو ان کو نہیں مانتے تو ان پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، اور وہ کافر ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث فرقہ کے ممتاز عالم مولوی ثناء اللہ امر تسری نے اخبار اہل حدیث کے اندر جو ہے وہ اس عبارت کو نقل کیا، لکھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کا قائل نہیں ہوتا تو وہ پھر بھی جو ہے اس کے باوجود بھی وہ امی دیوار نجات ہے، یعنی اس کی نجات ہو سکتی ہے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تو قرآن کی صحیح صریحاً قطعی آیت کا جو ہے وہ انکار ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو ان کے پاس رسول آئے ان کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تو کفر کرنے والوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، یعنی ان کا انکار، ان کو جھٹلانے والے اور ان کو نہ ماننے والوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیپلی اور گہرائی میں جا کر اگر اس کو سوچتے ہیں تو یہ جو جملہ اہل حدیث فرقے کے ایک عالم نے جو لیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو یہ تو قرآن کی نصیحت کے خلاف ہے، تو یہ تو بالکل قرآن کی جو ہے وہ اصول و ضوابط کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اور اس کے احکام کے کیا ہے؟ خلاف جا رہا ہے۔ تو اس کو ذکر کس نے کیا ہے؟ اس کو ذکر جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث مسجد چینی لاہور کے معتمد میاں عبد العزیز نے اپنی کتاب حقیقت مناظرہ اہل حدیث و مقلدین قلعہ گوجر سنگھ لاہور 1966 جو رسالہ اس نے لکھا، اس کے صفحہ نمبر 10 پہ جو ہے یہ عبارت موجود ہے، اور اس میں ابھی بھی جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نجدی فکر کے جو علماء ہیں جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے رسالت، عقیدہ رسالت کا انکار کرنے پر مولوی ثناء اللہ امر تسری کو کافر نہیں کیا، اس کو کافر قرار نہیں دیا۔ تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، جو عقیدہ رسالت کا انکار کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ رسالت جو ہے اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کی بنیادی حیثیت ہے اسلام میں۔ اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مان لیتا ہے تو تبھی وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں تو وضاحتاً، کیونکہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اب آگے اختصار کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا اور بہت ہی زیادہ تعریف کے لائق، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا یا بہت ہی زیادہ تعریف کے لائق۔ بظاہر یہ نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے ام رسول حضرت سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں، آپ کی خوابوں اور مشاہدات کو سنا ہوا تھا، تو آپ نے خود بھی ایام ولادت نبویہ میں، ولادت نبوی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور عظمتوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ لہذا جب خاندان والوں نے آپ سے یہ نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو پھر آپ نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں ان کی تعریف کرے گی، ان کی کیا کرے گی؟ تعریف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور اس کی مخلوق زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے گی؟ تعریف کرے گی۔ تو اس حوالے سے ان کا کیا نام رکھا؟ محمد رکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، جیسا کہ مستدرک الحاکم میں جو ہے وہ صحیح روایت کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی لغزش کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ ابھی تو ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے کیا عرض کیا کہ یا رب العالمین، میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا
اور میں نے عرش معلیٰ کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بارگاہ میں ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، لہٰذا میں نے ان کا وسیلہ اختیار کیا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف میں کیا لکھتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و بزرگی دینے کی خاطر آپ کا نام اپنے نام سے مشتق فرمایا، پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ عرش والا کیا ہے؟ محمود ہے، اور یہ کیا ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمود اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے حمد کیا ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے بہت ہی زیادہ حمد کیا ہوا، بہت ہی زیادہ حمد کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد صرف مخلوق کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد صرف مخلوق کرتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی آیا کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے درود کی حقیقت اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھا لفظ محمد کی تعریف اور عقیدہ رسالت کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے آیت کے ساتھ ثابت کیا، اب حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ مشکات، شرح مشکات المصابیح، صفحہ نمبر 5، لائن نمبر 6۔ مشکات المصابیح کی یہ صحیح جو ہے روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور ساتھ میں اس نے یہ گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے کیا ہے؟ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک واحد احد، اور آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، نمبر 2 پہ محمد الرسول اللہ، نمبر 1 پہ لا الہ الا اللہ، اور نمبر 2 پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ پھر وہ ایک مشہور بزرگ بھی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد خدا دے سب تو افضل، جدا کلمہ پڑھے خدائی، جدا کلمہ پڑھے خدائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یاد رکھیے اللہ رحمان ہے اور محمد رحیم ہے، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 پہ محمد۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر لفظ رحمان اور رحیم اکٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے آئے ہیں۔ دیکھیے اب آگے چلتے ہیں، تو اب جب اذان میں بھی سنتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو لہذا عقیدہ رسالت جو ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یاد رکھیے کہ اسی طرح اذان میں بھی نمبر 1 پر اللہ، نمبر 2 پر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت میں بھی نمبر 1 پر اللہ، نمبر 2 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں بھی تشہد پڑھتے ہوئے پہلے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امام الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کا نمبر 2 پہ سید الانبیاء کا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ نمبر 1 پر اللہ کا ذکر ہے اور نمبر 2 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ علم الاعداد کے اعتبار سے، کیونکہ میرا تیسرا جو موضوع تھا اس میں پہلو تھا وہ 92 عدد کے حوالے سے تھا۔ علم الاعداد کے اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں 2 کو بہت دخل حاصل ہے۔ لفظ محمد میں بھی اگر آپ اس کا عدد نکالتے تو وہ کیا ہے؟ 92۔ وہ کیسے کہ جیسے 9 جمع 92 کو اگر علیحدہ کریں تو 9 علیحدہ کر لیں، 2 کو علیحدہ کر لیں تو 9 میں اگر 2 ملائیں تو کیا ہوا؟ 11 برابر 9 جمع 2 برابر کیا ہوا؟ 11۔ تو 11 کیا ہے؟ 1، ٹھیک ہے؟ مزید اس مختصر کریں تو کیا ہوگا؟ 1 جمع 1 2، ٹھیک ہے؟ تو 92 رسالت کا عدد کیسے نکلا ہے کہ اگر آپ 92 2 کو علیحدہ کر لیں، 9 کو علیحدہ کر لیں اور 9 میں 2 ملائیں تو کیا ہوا؟ 11، ٹھیک ہے؟ 92 عدد۔
اب اس میں 11 کو علیحدہ علیحدہ کر لیں، ایک کو علیحدہ اور ایک کو علیحدہ، تو 1 جمع 1 2، یعنی 2 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں 2 کو بہت عمل دخل ہے، 2 کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تو اگر 40 کو جو ہے وہ 25 اور 40 کو جمع کریں تو 65 بنتا ہے، تو 65 کے اعداد کو علیحدہ علیحدہ کریں، 6 علیحدہ کریں، 5 علیحدہ کریں، 5 علیحدہ کریں، تو جمع کریں تو کیا بنے گا 11، اور 11 کو علیحدہ علیحدہ لکھیں تو 1 جمع 1 2، تو 2 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کیا ہے، بڑا عمل دخل ہے، عمل دخل حاصل ہے۔ پھر میں بتاتا چلا جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 40 جمع 65، اور 6 کو علیحدہ کریں اور 5 کو علیحدہ لکھیں تو ان کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے 11، اور 11 کو علیحدہ علیحدہ کر کے جمع کریں گے تو 2۔ اسی طرح خاتم الانبیاء کے بھی، صاحب قرآن کے بھی، داور محشر کے بھی، معراج النبی کے بھی، مکہ کے بھی، مسجد اقصیٰ کے بھی، ہادی کے بھی، ان سب کے جو ہیں وہ اعداد کے حوالے سے اگر اینڈ نکالتے ہیں تو وہ 2 نکلتا ہے۔ وہ کیا نکلتا ہے 2۔ جیسے کہ سکھوں کے جو سمجھے کہ مرشد ہیں اور جن کو وہ سب سے زیادہ مانتے ہیں، ان کے بغیر ان کی عبادت نہیں ہوتی، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا لکھتے ہیں، عدد گنو جس انچھر کے کرو چوگنا تا، 2 ملایو 5 گن کی جو کاٹو 20 بنا، نانک بچے تو 9 گنے 2 اس میں اور ملا، اس بدر کے نام سے محمد نام بتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی نام کے مکمل اعداد نکالیں گے تو پھر جو مکمل عدد نکلے گا اس کو 4 سے ضرب دے دیں، 4 سے ضرب دینے کے بعد جو جواب نکلے گا اس کو 5 سے ضرب دے دیں، اور جب 5 سے ضرب دینے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو 20 پر تقسیم کر دیں، اور 20 کو تقسیم کرنے کے بعد جو عدد باقی بچے گا اس کو 9 سے ضرب دے دیں، پھر 9 سے ضرب دینے کے بعد جو جواب آئے گا اس میں 2 جمع کر لیں، تو اس طرح آخر میں جواب کیا آئے گا 92۔ ٹھیک ہے، تو 92 کا مجموعہ ہے 9 جمع 2 11، مزید مختصر کرو تو 1 جمع 1 2۔ یہی تو ہم نے جو ہے وہ شروع میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ نمبر 1 پہ اللہ ہے اور نمبر 2 پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لفظ اعداد، اللہ کے لفظ اعداد کیا ہیں؟ 66۔ لفظ اللہ کے اعداد کیا ہیں؟ 66 ہے۔ لفظ اللہ کے اعداد 66 ہیں۔ تو 66 جو ہیں اب میں بابا جی گرو نانک کے فارمولے کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ 92 عدد کیسے نکلتا ہے۔ دیکھیے 66 ہے نا، اب ایک مکمل عدد نام نکلا ہے اس کا، جیسے کہ اوپر لکھا نا کسی نام کے مکمل عدد نکالیں پھر اس کو 4 سے ضرب دیں، 66 نکلا، اس کو 4 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا 264، پھر 264 میں 2 جمع کر لیں تو کتنا ہوگا 266، پھر 266 کو 5 سے ضرب دیں، 5 پر تقسیم کر دیں تو کتنا ہوا 1330، پھر 1330 کو 20 پر تقسیم کر دیں، جمع کریں 5 تو 5 سے ضرب دیں تو کتنا ہو گیا 1330، تقسیم کریں گے 1330 کو 20 پر تو کتنا ہوگا 10، اور پھر 10 کو جو ہے وہ اگر آپ اس کو ضرب دیں 9 کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا 90، اور 90 میں 2 جمع کریں تو 92۔ یہ میں نے کمپلیٹلی آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے لفظ، اس میں اللہ کے اعداد 66 کو میں نے بابا جی گرو نانک کے فارمولے سے ثابت کیا کہ اس میں بھی 92 عدد۔ أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا